رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں پچھلے ہم نے جو پروگرام تھا اس میں ایک حدیث مبارکہ عرض کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں ہم اطاعت رسول پر کلام کر رہے ہیں، اور یہ حدیث بھی ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ان 7 چیزوں یا 7 امور کے سلسلے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کریں، اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو اس لیے یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ سرکار نے 7 چیزیں جو ذکر فرمائی ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو بارہا اس پہ کلام ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ جو ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ اس لفظ کو سنتے ہی فوراً تعریف بھی ذہن میں آتی ہے، اقسام بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جیسی ذات ہے یا جیسی اللہ کی خاص صفات ہیں اس کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یا ان صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ ذات میں شریک کرنے کی صورتیں آپ کو بتائی تھیں کہ جیسے اللہ عبادت کے لائق ہے، کسی غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا، اسے خالق سمجھنا، اسے حقیقی مالک سمجھنا، اور اسے قدیم سمجھنا کہ یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یا معاذ اللہ کے لیے کوئی بیٹا تسلیم کر لینا، بیوی تسلیم کر لینا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود تمام کائنات کے وجود کی علت اور سبب ہے، معاذ اللہ یوں سمجھنا کہ کوئی مخلوق ایسی ہے کہ جو، اور اللہ کے تو وجود کو کوئی سبب نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، ایسا کسی کے بارے میں سوچنا۔ کیونکہ جو ذات ایسی ہو کہ اس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو اور وہ تمام وجودوں کے وجود کا سبب بنے یا تمام وجودوں کی موجودگی کا سبب بنے، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اب کوئی غیر اللہ کو ایسا سمجھے تو وہ کفر و شرک میں مبتلا ہوگا، اور یہ شرک فی الذات ہے۔ اور دوسرا شرک فی الصفات ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر خوبی جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے حیات، اللہ کی صفت ہے حی ہونا اور قائم ہونا، اس طرح قدرت ہے، علم ہے، ارادہ ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام صفات ذاتیہ، جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے جس کو قدیم کہتے ہیں، یہ صفات بھی قدیم ہیں۔ جس طرح اور یہ تمام کے تمام صفات لامحدود ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں، غیر فانی ہیں، اور یہ اللہ کی ذاتی ہیں، کسی نے دی نہیں ہے۔ اور مخلوق کے اندر اس کے جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم اور مخلوق کی غیر قدیم ہوتی ہیں، مخلوق جس کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامتناہی تو ان کی متناہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی ذاتی تو ان کی عطائی ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر خوبی 4 صفات سے ضرور متصف ہوتی ہے۔ تو اگر کسی مخلوق کے اندر کوئی صفت ان 4 خوبیوں سے متصف مان لی جائے تو سمجھ لیجئے کہ شرک فی الصفات ظاہر ہوگا، اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا، نبی کریم نے فرمایا جادو کرنا، یعنی اس طرح کے جادو کے کلمات ذکر کرنا یا کرنے کا حکم دینا کہ جو کفر اور شرک پر مبتلا ہوں، اور کفر و شرک میں پہ مشتمل ہوں۔ تو جو ایسا کرے گا وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب یہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے کلمات کہتے ہیں کہ ان کے مفہوم ہی پتہ نہیں ہوتے، الٹے سیدھے کلمات، تو پتہ نہیں کس میں کون سا کفر کا پہلو نکل رہا ہو، شرک کا پہلو نکل رہا ہو۔ تو یہ جو ہمارے بعض مسلمان بھائی ہوتے ہیں جو بہت ہی جاہل قسم کے، اور خصوصاً یہ خواتین جو اپنے ایمان کی تباہی کے لیے دنیا حاصل ہو جائے، ان کے نفس کی خواہش پوری ہو جائے، شوقن مر جائے، ساس قابو میں آ جائے، شوہر قابو میں آ جائے، یعنی ان چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے والی بیوقوف عورتیں یہ ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کرتی ہیں۔ ایسی بعض جو جاہلوں نے، یہ میرے خیال میں عاملوں نے مشہور کیا اس طرح کے جادوگروں نے کہ جی جادو کی کاٹ جادو سے ہو سکتی ہے، روحانی علم سے نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ روحانی علم اللہ کا عطا کردہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لعنت نہیں، جبکہ جادو ٹونے کے معاملات پر ان منتروں پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اب خود سوچئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات ہیں
ان پر یہ ناپاک اور منحوس کلمات غالب آ سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری ہے، اور اس میں سب سے بڑے جو قصوروار ہیں وہ گھر کے وہ سرپرست ہیں جنہیں صرف کھانے پینے، سونے، شادی بیاہ، گھر کی ڈیکوریشن، رشتہ داریاں نبھانے، اس کے علاوہ کچھ اور سیکھنے سکھانے کا کوئی فرصت نہیں ہے، کوئی شعور حاصل نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو جاہل رکھتے ہیں، جاہل مطلق، اور پھر ان کے اندر اسی طرح کی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ دنیاوی دوڑ اور مقابلے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دو۔ سب سے بڑے قصوروار اس طرح کے جاہل گھر کے سرپرست ہیں۔ برا نہیں مانیے گا، اگر کوئی برا کسی کو کوئی لفظ سخت محسوس ہو تو نظر انداز کر دیا کریں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں، شعور بیدار کریں۔ گھر کا سرپرست صاحب علم ہو اور باشعور ہو تو اس کی اولاد، اس کے گھر والے بھی اچھے ہوشیار رہیں گے، اور اگر یہ خود بدھو قسم کا ہے اور جاہل ہے تو گھر والے سے بڑھ کر جہالت کا اظہار کریں گے۔ اس لیے اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ روحانی علم ہر قسم کے باطل کی کاٹ کے لیے کافی ہے اور بہترین ہے۔ اب یہ جو مقولہ ذہن میں گردش کر گیا کہ جی کالے علم کی کاٹ کالی سے ہی ہو سکتی ہے، سفلی کی سفلی کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کو بنیاد بنا کر جب کوئی اس غلط چیز کی طرف بڑھتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو کرنے والا ہے وہ تو خیر پہلے ہی مطلب دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، لیکن جو کروانے والا ہوتا ہے، جو پہلے سے مسلمان تھا لیکن جب کہتا ہے کہ تم کر دو، یہ منتر پڑھ دو، اور اس کو صحیح بھی سمجھتا ہے، تو پھر یہ بھی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہمارے، کیونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ہم سے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ کتنے لوگ اسی طریقے سے ان غلط جگہوں پر جا کر تباہ ہو چکے ہیں۔ اچھا پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ وہی بات ہے کہ قرآن یا حدیث پڑھا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ جا کر اپنا ایمان بھی تباہ کرتے ہیں، پیسے بھی تباہ کرتے ہیں، اور کتنی عورتوں کی عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور بن گئی معصوم مظلومہ بیٹھ کر کے جی میں تو وہاں گئی تھی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ کس نے کہا تھا آپ کو وہاں پر جانے کے لیے؟ ان چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا کے دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اسے اپنے پاؤں تلے کچلنے کے لیے آپ نے غلط راستے اختیار کیا اور خود تباہی کے دہانے تک پہنچ گئیں۔ تو اس لیے کتنے لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے، پیسہ بھی دیا، عزت بھی برباد ہوئی، وقت بھی برباد ہوا، ایمان بھی خطرے میں پڑا، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ چنانچہ گزارش یہ ہے تمام بہنوں بھائیوں سے کہ اس طرح کبھی بھی کوئی گھر میں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور کوئی آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ پہ جادو ہوا ہے، ٹونا ہوا ہے، فرض کر لیں کسی نے کہہ دیا اور آپ نے اس کو یقین بھی کر لیا، تو صرف روحانی علاج کروائیں۔ قطعی طور پر کسی بھی اس طرح کے شخص کی طرف نہ جائیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہا ہو، کیونکہ جب آپ ان کے پاس پہنچیں گے تو ایسا کہیں گے جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پر کوئی وحی نازل ہوئی ہو، خدا نہ کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہہ رہا ہوں، کہ بالکل پختہ یقین کے ساتھ بے فکر رہیں، 100% آپ کا نتیجہ نکلے گا، کس کو مارنا ہے، کس کا گھر تباہ کرنا ہے، کس کا چہرہ بگاڑنا ہے، کون پھٹی کوڑی کو محتاج ہو جائے، اسے آسمان سے گویا کہ زمین پہ گرانا ہے، ہمیں بتائیں 100% کریں گے، اتنا پیسہ دے دیں آپ۔ سامنے والے کو یقین سا حاصل ہو جاتا ہے کہ شاید منزل بڑی قریب ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ منزل تو قریب بظاہر ہے لیکن وہ جنت نہیں ہے، وہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، وہ آسائشیں نہیں ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ جہنم ہے، پریشانیاں ہیں، آفات ہیں، ہلاکتیں ہیں، ملامت ضمیر ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ایسے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا کوئی بھی اگر ہمیں سن رہا ہے کہ ایسے بھی شاید کوئی کیس ہو کہ کسی کے پاس ایسا منہ کالا کیا، اس کے پاس پہنچ گئے، خراب کام کیا اور کسی کا گھر تباہ کر دیا، کچھ کیا، کامیابی مل گئی بظاہر، تو یہ سمجھ لیں آپ کی کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کی ناکامی ہے، تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے میدان محشر میں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان ضائع ہو چکا ہو، آپ کو بظاہر دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن ایمان تباہ ہو چکا ہو، اور ایمان بچ بھی گیا تو گناہ کبیرہ کے مرتکب تو ہیں ہی ہیں، اور میدان محشر میں جب آپ نے جو ظلم کسی کے اوپر کیا ہے، اس کی پریشانی سے، اس کے صدمات سے، اس کے غموں سے، اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی اداسی سے جو آپ نے خوشی چھیننے کی کوشش کی اور خوشی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ لڈو جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، ان میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہ آپ کھا تو گئے ہیں، منہ کا ذائقہ تو بہت اچھا ہو گیا اور مزیدار بھی تھے،
لیکن جب ان کا زہر پھیلے گا نا، یہ پھیلے گا حقیقتاً دنیا میں بھی پھیل جاتا ہے کہ خود ایسے لوگوں کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کسی کی بچیوں کو طلاقیں کرواتے ہیں، خود ان کی ساری بچیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں، کسی کے کاروبار کو تباہ کرتے ہیں، ان کا اپنا کاروبار، ان کے بچوں کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ ہی ان کی گرفت فرمانا چاہے، غضبناک ہو ان کے اوپر، تو پھر ایسا ہوتا ہے ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر یہ لڈو پھوٹیں گے، جو ان کا زہر پھیلے گا وہ موت کے وقت ہوگا، شدید قسم کی تکلیف، ایسی اذیتناک موت کہ اگر اللہ نہ کرے ایمان برباد ہوگا نا تو چہرہ اتنا بھیانک ہو جائے گا کہ جو دیکھے گا وہ کہے گا لا حول ولا قوت، بڑا خطرناک قسم کا چہرہ، گندا چہرہ جو کہتے ہیں، اور بدن سے سڑاند اٹھے گی، بدبو نکلے گی، غسل دینے والوں کو عذاب پڑ جائے گا، اور پھر جب جیسے تیسے کر کے قبر میں ڈالیں گے تو جو عذابات قبر ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہت ہی سخت قسم کے ہیں، اور ہزارہ برس قبر میں، اس کے بعد پھر میدان محشر میں اٹھیں گے تو مجرمین کے ساتھ، گندے لوگوں کے ساتھ، خراب لوگوں کے ساتھ، وہ مجرمین کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، ان کے فہرست میں ان کا نام ہوگا اور ان کی لائن میں کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور مظلوم فخر سے آئے گا، صاف ستھرے لباس میں اچھے انداز سے آئے گا، اور اپنی جو ظلم تھا، جو اس نے بیچارے نے تکلیفیں سہی تھی، اس کا بدلہ مانگے گا۔ اگر کوئی نیکی تھوڑی بہت ہوئی تو وہ نکال کر اس شخص کے نام اعمال میں ڈالی جائے گی، اور نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کی ساری برائیاں نکال کر آپ کے خدا نخواستہ نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، یہ جنت میں جائے گا، اور آپ جنہوں نے بڑی شرارتیں کی تھیں، بڑے جادو ٹونی کر کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے تھے، مٹھائیاں تقسیم کی تھیں اور کلکاریاں ماری تھیں، لوٹ پوٹ ہو گئے تھے زمین پر، اب ان تمام خوشیوں کا انجام بھگتنے کا وقت آئے گا، اور پھر ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں اس طریقے سے جھوٹی سفارش، رشوتیں اور خراب کام کر کے ہم نکل سکتے ہیں، لیکن میدان معاشر، دا ڈے آف ججمنٹ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مجرم پکڑا جائے گا، وہاں کوئی ناجائز سفارش نہیں ہوگی، وہاں پیسہ نہیں چلے گا، وہاں پر آپ کوئی غلط کام کر کے نکل نہیں سکتے، بس پھنس گئے تو پھنس گئے، اس لیے دنیا میں حساب کتاب کر جائیں یہ سب سے بہتر ہے۔ تو جو یہ جادو ٹونوں کے چکروں میں پڑتے ہیں، میرے گزارش ہے ایسے بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور ہرگز کسی کے جھوٹے دعووں اور ان میٹھی میٹھی اور چیکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ قرآن پاک اٹھا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، ایک جان کو، سمجھ لیں اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا وبال ہے، کیونکہ ایک آدمی کے قتل سے جرأت پیدا ہوتی ہے، پھر دوسرا آدمی، تیسرا، اور پھر اس طرح خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں خصوصی طور پر وہ لوگ ذرا درس حاصل کریں جو ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں، جو صرف پیسے کے لیے قتل کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کون ہے، کہتے ہیں جی ہمارا تو پیشہ ہے، پیسے دو اور قتل کرواؤ۔ چند ٹکوں کے لیے آپ کسی کو بیوہ کر دیتے ہیں، کسی بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھین لیتے ہیں، صرف تھوڑے سے پیسوں کے لیے، اور بلکہ فخر کیا جاتا ہے کتنے ہو گئے تیرے ہوئی، میں نے تو یار یہ 70واں مارا ہے آدمی، 100 مارے، اور کہتے ہیں کہ اب مارکیٹ بڑھ گئی ہے ہماری، جو جتنا بڑا قاتل ہوتا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، کیونکہ وہ دلیر ہوتا ہے، بلڈ نکلتا دیکھتا ہے، لوگوں کو تڑپتے دیکھتا ہے، دل میں کوئی رحم پیدا نہیں ہوتا، تو اس کی اتنی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ویلیو جتنی دنیا میں اس فاسد کام کی وجہ سے بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں اتنا ہی وہ حقیر سا ہو جاتا ہے، چھوٹا سا، بالکل مطلب مردود جس کو کہتے ہیں نا، بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا ہو، کیونکہ وہ شیطان کی ٹوٹل اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے چند ٹکے کتنے عرصے انسان کھا لے گا، کتنا انسان پی لے گا، اور اگر بالفرض خود کھا کے اپنے بچوں کو بھی وہ کھلا رہا ہو، بیوی کو کھلا رہا ہو، تو جہنم کی آگ کے لیے ان کو تیار کر رہا ہے، جہنم کا ایندھن انہیں کھلا رہا ہے، کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ قتل ناحق، اسی طرح یہ گن پوائنٹ کے اوپر مطلب موبائل چھیننا اور دکانیں لوٹنا، ذرا بھی کوئی بیچارہ کرتا ہے تو کہتے ہیں یار ایک آدھ کو مارو تاکہ اخبار میں خبر آئے تو دوسروں میں دہشت پیدا ہوگی، پھر ہم کہیں جائیں گے تو آسانی ہوگی کہ لوگ جلدی سے ہمیں چیزیں دے دیں گے، تو پھر وہ ایک آدھ کو مارتے ہیں، بیچارہ وہ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے کچھ مزاحمت کر رہا ہوتا ہے، اس کو جان سے مار دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے جو قتل ناحق کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ یہاں تو پتہ نہیں چلے گا، بات وہی ہے کہ یہاں اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو کچھ دے دلا کر
انسان بسا اوقات چھوٹ جاتا ہے، یا ایسے لوگ اکثر عادی ہوتے ہیں، جیل میں چلے جائیں گے، وہاں پہ وقت گزار لیں گے، پھر کسی طریقے سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے آخرت میں ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مذہب بالکل حق ہے، اور جو ہمارا قرآن و حدیث کہہ رہا ہے بعین ہی ویسا ہوگا، اس میں سر منہ بھی فرق نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جو بھی اچھے کام کر لیں چاہے برے کام، مرنے کے بعد اس کا انجام پتہ چلتا ہے۔ موت کا پہلے جھٹکے کے ساتھ ہی سمجھ لیں آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ موت بھی اچھی آتی ہے، اگر کوئی نیک عمل کرنے والا ہو موت اچھی آئے گی، اور فرشتے اچھی صورت میں آتے ہیں، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، پروٹوکول ملتا ہے، عرش الہی تک ہماری روح جائے گی، سجدہ ریز ہوگی، پھر میدان محشر میں بڑی عزت، اور قبر کے اندر راحتیں قیامت تک، اور پھر پل صراط پر آسانی، جنت میں داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کا۔ لیکن جو اس قسم کی شرارتیں کر رہے ہوں، دیکھیں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں، لیکن اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کر کرے، جائز سمجھ کر کرے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر وہ کافر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل سے ڈر نکالو، نمبر 2 رحم ختم کر دو، کیونکہ ڈر اور رحم یہ دو چیزیں آپ کے ہاتھ کو کپ کپاہٹ میں مبتلا کر دیں گی۔ ڈر بھی ختم ہو جائے اور رحم بھی نہ آئے تو پھر تو آدمی درندہ بن جاتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے نہ رحم آتا ہے، کسی بھی جگہ گولی مارتے ہیں، اور مارتے بھی کہاں کہاں گولی آپ دیکھیں کس قدر، یعنی ایک ہم کتے کو بھی ماریں، بلی کو ماریں تو آدمی کا ہاتھ کانپتا ہے، اور جو ایک بیچارہ واقعی دل میں درد رکھنے والا ہو وہ کانپ جاتا ہے، اور کبھی ایسی غلطی کر بھی لے اور پھر وہ جانور چیختا ہے تو بڑا شرم سی آتی ہے، اور افسوس صدمہ ہوتا ہے کہ یار کیوں اس کو تکلیف پہنچائی، کئی دن تک اس کی چیخیں کان میں گونجتی رہتی ہیں، اور یہاں انسان کو مارنا، تو یہ خوف بہت زیادہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان برباد ہو جائے۔ اب جب ایمان برباد ہوا تو پھر دیکھ لیں کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک صورتحال یہ بھی ہے جو میں اکثر منع کرتا ہوں کہ بعض اوقات پکڑ لیتے ہیں، کسی چور کو پکڑ لیا، فلاں کو پکڑ لیا، فلاں کو پکڑ لیا، اب سارے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا دم نکل جاتا ہے۔ اگر دیکھیں آپ رنگے ہاتھوں بھی پکڑیں نا 100% شور ہوں، تب بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو پولیس کے حوالے کریں، کیونکہ ریاست جب ہے، قانون ہے، تو اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یار یہ چھٹ جاتے ہیں بعد میں، یہ پہلے بھی پکڑا گیا تھا پھر آ گیا تھا، صبر کر لیں، کچھ بھی کر لیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی آپ کا ساتھ ہی رہنے والا ہوں، اگر کسی کو چھوڑا جاتا ہے نقصان مجھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو قرآن و حدیث کے موافق ہے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ اس کو مارے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات بے گناہ کو پکڑ کے مار دیا جاتا ہے، اور شور کر دیا جاتا ہے جی یہ تو چوری کر رہا تھا، ڈاکہ مار رہا تھا، پھر یہ چیزیں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی دن آپ کے بھائی کو پکڑ لیں تو، آپ کے کوئی بیٹے کو پکڑ لیں تو، اور اس طرح مار دیں، تو کیا آپ اگر واقعی اس نے چوری بھی کی ہو نا تب بھی آپ اس کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے بیٹے کو یا بھائی کو بے دردی کے ساتھ ٹھوکروں سے، مکوں سے، لاتوں سے، کوئی گلے پہ مار رہا ہے، کوئی آنکھ پہ مار رہا ہے، کوئی منہ پہ مار رہا ہے، کوئی پیٹ پہ مار رہا ہے، کوئی اور جگہوں پہ مار رہا ہے اور بیچارہ وہ مر جائے، یہ سریے مار رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، کیا آپ پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اپنا رشتہ دار ہوتا ہے تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب اس طریقے سے صورتحال ہو جاتی ہے تو لوگ کسی کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ بچوں کے اغوا کرنے کے معاملات کافی میڈیا پر چلنا شروع ہوئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کو پکڑ لیا، مارا پیٹا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بیچارہ تھا ہی نہیں اغوا کار، خواہ مار دیا اس کو۔ اس پہ توجہ کریں، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام بھی تھوڑی سی گفتگو مزید کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب